وہ جب واپس آیا تو عنایہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر شکنیں آ گئیں۔ سامان سمیٹ لیا تم نے؟ جو بھی تمہیں یہاں سے لے کر جانا ہے؟ چائے بناتی عنایہ ایک دم پلٹی۔ اس کے چہرے پر الجھن واضح تھی۔ کیا مطلب؟ کہاں جانا ہے؟ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، میرے گھر۔ وہ تمسخرانہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اب تمہیں یہ تو معلوم ہوگا ہی۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اپنا ہاتھ اس کے دونوں طرف ٹکاتا کہنے لگا، خود کو اس کے حصار میں قید دیکھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ میں یہیں رہوں گی اپنے گھر۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر وہ ساتھ گئی تو کہیں اس پر زندگی تنگ نہ کر دے۔ تمہاری ماں کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنے لے جا رہا ہوں، ایسے میں تمہیں عیاشی کرنے کے لیے چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے مسز بیگم عباس۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کرنے لگا اور نگاہیں اس پر نفرت کے تیر چلانے لگیں۔ وہ اس کی بازو دبوچا اسے اپنی طرف کھینچ لایا۔ اب جاؤ اور ایک اچھی بیوی کی طرح میری بات مانو۔ اس کا رخ کھولتی ہوئی چائے کی طرف کیا اور بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اس چہرے چائے کے قریب لے گیا۔ عنایہ خوف کے مارے اسے خود سے دور دھکیلنے لگی، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے چیخ بھی نہ پائی اور اپنی زبان دانوں تلے دبا لی، ورنہ تمہارے اس خوبصورت چہرے کو یہیں جلا دوں گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا۔ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیگم نے اس کے بالوں سے ہی دوبارہ کھینچ کر ایک طرف دھکا دیا اور پھر کچن سے باہر چلا گیا۔ عنایہ کچھ پل وہیں کھڑی لرزتی رہی۔ اس کی آنکھیں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں، زبان زخمی ہو چکی تھی۔ چائے ابل ابل کر برتن سے باہر ہونے لگی تو اسے ہوش آیا۔ وہ چولہا بند کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی جہاں انیکا بیگم بیٹھی اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ اپنا سانس درست کرنے لگی اور پھر ان کے قدموں میں آ بیٹھی۔ امی بیگم آج ہی رخصتی چاہتا ہے، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگی۔ ہاں، اس نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی اور میں نے دے دی۔ وہ اس کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتے کہنے لگی۔ اجازت والی بات پہ تو اس کا خون ہی کھول گیا، لیکن پھر اس کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے بھی بیٹیاں اپنے گھر ہی اچھی لگتی ہیں، اس کا خیال رکھنا انا، وہ جو کہے اس کی بات ماننا، اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ عنایہ ان کی گود سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ آپ بھی ساتھ چلیں گی؟ ہم آپ کو کینسر ہاسپٹل داخل کروائیں گے اور پھر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو میرے ساتھ رہیں گی۔ وہ انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں عنایہ، میں یہی ٹھیک ہوں۔ مجھ بوڑھی اور بیمار کو تم کب تک سنبھالتی رہو گی، اپنی زندگی کا کانٹا بنا کر رکھو گی؟ ان کی بات سے اس کا رنگ بدلا تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ میری زندگی کا سہارا، میرے جینے کی وجہ ہیں امی۔ وہ رونے لگ گئی اور اب اسے یوں روتا دیکھ کر انہیں دکھ ہونے لگا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں بس تمہارے شوہر پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میں جانتی ہوں یہ علاج کتنا مہنگا ہے، آپ کسی پہ بوجھ نہیں سمجھی آپ، اور بیگم کے پاس بہت دولت ہے تو یہ فکر تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ وہ ان کے پاس سے اٹھتی ایک تھیلے میں ان کے اور اپنے دوسرے کپڑے ڈالنے لگی۔ انا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب عنایہ بول اٹھی، بس امی آپ ضد نہیں کریں ورنہ میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اپنی ضدی بیٹی کی دھمکی پر وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ وہ انہیں سہارا دے کر گاڑی تک لائی۔ بیگم اس وقت فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، انہیں دیکھ کر بند کر دیا۔ دونوں کار میں بیٹھی تو وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ کینسر ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکی اور تینوں اندر چلے گئے۔ انیکا بیگم کی ماں کے علاج کا بندوبست وہ پہلے ہی کروا چکا تھا، لہٰذا انہیں فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا۔ عنایہ نے ان کا پرائیویٹ ہاسپٹل روم اور باقی انتظامات بھی چیک کیے تو اسے کچھ تسلی ہوئی، لیکن وہ وہاں انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ بیگم اسے چٹیا سے کھینچ کر باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن ضبط کرتا رہا۔ آخر اسٹاف اور انیکا کی بارہا تسلی دینے کے بعد وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی۔ باقی کا راستہ بھی انہوں نے اپنی سوچ میں خاموشی سے گزار دیا۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ ملازم اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے، صرف ایک چوکیدار ہی گیٹ پر مامور تھا۔ وہ عنایہ کو نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا۔ وہیں عنایہ اپنا سامان والا شاپر سمیٹتے ہوئے سینے سے لگائے اس عالیشان بنگلے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اس جگہ رہنے کے قابل نہیں دکھتی تھی۔ ایک دم اس احساس کمتری نے اسے آگ گھیرا، لیکن اپنے تاثرات پر قابو رکھتی وہاں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زید آج پھر آبسیڈین جانے کے لیے تیار تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ عنایہ کو بار بار اپنی محبت کا یقین دلائے گا تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے زید کے قدم ایک دم رکے تھے، کیونکہ اس کی محبت اس کے جان سے پیارے بھائی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ انا، بھائی، آپ انا کو یہاں لے آئے؟ اس کے چہرے پر خوشی ایک دم پھیلی اور وہ ان کے درمیان فاصلہ کم کرنے لگا۔ لیکن آپ انا کو کیسے جانتے ہیں؟ بیگم جانتا تھا کہ اس کا بھائی جو اس کے لیے سب کچھ تھا وہ کیا پوچھ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے تاثرات سے یہ بات واضح ہونے نہیں دی بلکہ مکمل انجان بننے لگا۔ تم عنایہ کو جانتے ہو؟ اس کے سوال اور انداز سے تو عنایہ نے بھی ایک لمحے کے لیے اسے کنکھیوں سے دیکھا۔
نہ جانے یہ شخص اب کیا کرنے والا ہے، وہ سوچنے لگی تو زیغم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ایک دم چہرہ سیدھا کر کر دیکھنے لگی اور سر جھکا گئی۔ ان دونوں کی آواز سن کر سمینہ بیگم بھی وہاں آ گئی تھی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ جی بھائی، زید اب اسے الجھی نظروں سے دیکھنے لگا تو وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا نام عنایہ ہے۔ امی، اچھا ہوا آپ بھی آ گئی۔ وہ اب باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتا کہنے لگا، اس سے ملے، یہ عنایہ ہے میری بیوی۔ اس کے آخری الفاظ پر زید اور سمینہ بیگم دونوں کو ہی دھچکا لگا تھا۔ زید کے تو سر پر مانو بم پھوڑ دیا گیا ہو، بس کہ اس کے قدم بے اختیار پیچھے کو اٹھے جبکہ زیغم پرسکون دکھائی دیتا تھا، یا شاید وہ سب کو دھوکہ دے رہا تھا۔ بیوی؟ انا، آپ کی بیوی؟ زید نے حیرت اور درد کے ملے جلے تاثرات سے اس سے پوچھا۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ بھائی، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس کا رخ زیغم کی طرف تھا اور باقاعدہ چیخنے لگا۔ وہیں سمینہ بیگم نے صوفے کی پشت تھام کر خود کو سہارا دیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھیں۔ زید میرے بھائی، میں جانتا ہوں یہ شادی میں نے اچانک کی، لیکن اس میں اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے تو تمام حدیں پار کر دی تھی۔ عنایہ اب اس کا کھیل کچھ کچھ سمجھنے لگی تھی۔ ارے بھاڑ میں گئی آپ کی شادی، یہ وہی لڑکی ہے جسے میں چاہتا ہوں، جس سے میں نے شادی کی خواہش کی یا آپ سے ظاہر کی تھی، اور آپ نے اپنے بھائی سے اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ وہ اب رونے لگا تھا۔ عنایہ کو اس کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو کسی کے لیے تکلیف کی وجہ نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن مجبور تھی۔ کچھ دیر تو زیغم خاموش رہا، پھر اس کی طرف بڑھنے لگا، لیکن زید اس سے دور ہو گیا۔ کرب کے آثار زیغم کے چہرے پر واضح تھے۔ زید، یقین مانو میں نہیں جانتا تھا، میں ایسا کیوں کروں گا؟ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو دھوکہ کیسے دیتا؟ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں عنایہ کی خود تم سے شادی کروا دیتا۔ اس کی معصومیت کی اداکاری پر تو عنایہ کا دل کیا کہ تالیاں بجائے اور اسے بہترین اداکار ہونے کا ایوارڈ دے۔ زید نے ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کو دیکھا، جس نے واقعی ہمیشہ اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور پھر اس کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو۔ وہ زیغم کو ہٹاتا غصے پر عنایہ کی طرف بڑھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو۔ جانتی تھی تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دونوں موجود تھی عنایہ کے لیے۔ عنایہ نے بکلا کر کچھ قدم پیچھے اٹھائے، لیکن وہ پھر اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں بتاؤ عنایہ، کیوں دیا تم نے ہم دونوں کو دھوکہ؟ زید کے پیچھے کھڑا زیغم چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے بری طرح پھنسا چکا تھا۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ ہمت کرتی اسے جواب دینے لگی۔ گھٹیا لڑکی، ہم دونوں کو اپنی اداؤں سے پھنسایا۔ عنایہ کو اس قدر غصہ آیا کہ وہ اسے بتانے لگی کہ گھٹیا میں نہیں، تمہارا بھائی ہے۔ شاید زیغم اس کی سوچ پھام گیا، تبھی زید کے سامنے آ گیا۔ زید، کاش تم مجھے کچھ بتا دیتے تو آج یہ نہ ہوتا، اور تم نے مجھے کہا تھا کہ وہ اسکول میں ڈانس ٹیچر ہے، جبکہ عنایہ تو نرسنگ کرتی ہے۔ ہماری ملاقات بھی ہاسپٹل میں ہوئی۔ اس نے ایک اور جھوٹ اپنی کہانی میں جوڑا۔ نرسنگ؟ ہاسپٹل؟ ارے کیسے نرسنگ بھائی؟ جھوٹی ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو۔ یہ تو ایک کلب میں ناچتی ہے، امیروں کا دل بہلاتی ہے۔ اس نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا۔ کیا؟ کلب میں؟ زیغم کے تاثرات ایسے تھے جیسے اسے نہ جانے کتنا بڑا صدمہ لگا ہو۔ سمینہ بیگم نے بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر کے سارا ملبہ عنایت کے سر پر ڈال دیا تھا۔ اسے خود پر اس کا شکنجہ تنگ ہوتا محسوس ہوا، تو کیونکہ وہ ایک انتہائی شاطر انسان تھا، وہ خود کو ان دونوں سے دور کرنے لگی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ جائے وہاں سے، آنسو اپنے حلق میں اتارنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زید؟ جی بھائی، آبسیڈین میں ڈانس کرتی ہے یہ، میں تمہاری یہی جان لے لوں گا۔ زید اس کی طرف خطرناک ارادے سے بڑھا تو سمینہ بیگم ایک دم ہوش میں آئی اور اسے رکنے کے لیے کہتی چلانے لگی۔ زید نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو عنایہ نے اپنی آنکھیں بھیج لیں۔ جب کچھ نہ ہوا تو اس نے آنکھیں وا کی۔ زید کا بازو زیغم کی پکڑ میں تھا۔ میں جانتا ہوں اس نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے اور تم اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ اسے تحمل سے لیکن مضبوط لہجے میں کہنے لگا۔ عنایہ کا دماغ زیغم کے جھوٹ سے ابھی تک منجمد تھا، اس کے لب تک ہلنے سے انکار کر رہے تھے۔ بھائی، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ وہ حقارت سے اسے دیکھتا اپنے بھائی کو کہنے لگا۔ نہیں زید، میں یہ کہہ رہا ہوں میں جو بھی کروں گا وہ میں کروں گا، تم نہیں۔ زید اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا اور اپنا بازو اس سے آزاد کروایا۔ جو مرضی کریں، لیکن میں یہاں نہیں رکوں گا۔ وہ اپنی بات کہتا وہاں سے چل دیا تو زیغم اسے رکنے کو کہنے لگا۔ زید کے نہ رکنے پر بھی وہ اس کے پیچھے چل دیا تو عنایہ وہاں سمینہ بیگم کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ ان دونوں کے چہروں پر کرب کے آثار واضح تھے، لیکن عنایہ اپنے حواس بحال کر گئی، جبکہ سمینہ بیگم ابھی بھی بے یقینی سے وہیں کھڑی تھی۔
زید رک جاؤ، زیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ نہیں بھائی پلیز مت روکیں، وہ اپنا چہرہ چھپاتا کہنے لگا۔ اگر وہ یہاں رہے گی تو میں یہاں نہیں رک سکتا۔ زید تم جانتے ہو میں اسے ایسے نہیں نکال سکتا۔ کاش میں کبھی جنید کی بات نہ مانتا، نہ ہی اس جگہ جاتا اور نہ ہی کبھی اس سے ملاقات ہوتی۔ وہ خود پر غصہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، ہاں کاش کہ تم میری بات مان کر اپنے اور ان آوارہ دوستوں سے دور رہتے۔ زیگم کی بات پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور انہیں نوچنے لگا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا بھائی پلیز، میں اس لڑکی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ زیگم اپنے بھائی کو غور سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زید اتنی جلدی اس سے بددل ہو گیا۔ ٹھیک ہے میں تمہیں فورس نہیں کروں گا، سچ مانو تو میں بھی اس وقت پریشان ہوں، وہ گاڑی سے ٹیک لگاتا کہنے لگا۔ زید کو اب اپنے بھائی کے لیے برا لگنے لگا، اس کو بھی تو انا نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ خیر مجھے چھوڑو، میں خود کو سنبھال لوں گا، وہ چہرے پر کرب کے تاثرات پھیلاتا کہنے لگا۔ تم ایسا کرو فارم ہاؤس یا پھر چاہو پینٹ ہاؤس چلے جاؤ، زیگم اپنے عزیز جان بھائی کو کہنے لگا۔ وہ عنایت سے جتنا دور رہتا اتنا ہی بہتر تھا، اور اس پر نظر رکھنے کے لیے زیگم کو اسے اپنے ساتھ گھر لانا پڑا تھا۔ زید خاموشی سے سر اس بات میں ہلانے لگا تو زیگم اس کا کندھا تھپکتا واپس آ گیا۔ عنایا نہ جانے کتنے لمحے وہیں کھڑی رہی۔ سمینہ بیگم چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھنے لگی۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایک ناچنے والی کو ان کی بہو بنا لایا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ زیگم عروج کو چاہتا ہے۔ کرواہٹ ان کے حلق میں پھیلنے لگی۔ عمر کے اس حصے میں یہ کیسا روگ ملا تھا انہیں؟ عنایا نے نظروں کا زاویہ بدلا تو زیگم کی والدہ کو سامنے کھڑا پایا۔ ہلکے رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ ایک نفیس عورت تھیں۔ وہ انجانے میں ہی خود کا اس باروب شخصیت سے مقابلہ کرنے لگتی تو شرمندگی سے دوبارہ نظریں جھکا گئی تو تھوک نکلنے لگی۔ کیا زید سچ کہہ رہا ہے کہ تم کلب میں وہ جو لفظ زبان سے ادا بھی نہیں کر پا رہی تھی عنایا وہ کام کرتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ زیگم سارا ملبہ اس پر ڈال کر خود سرخرو ہو گیا تھا۔ وہ میں نہیں، رک جاؤ مت بتاؤ مجھے۔ عنایا ابھی بھی اپنے کپڑوں والا تھیلا سینے سے لگائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ سب آپ کے بیٹے کا کیا دھرا ہے، لیکن زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جاؤ اوپر جاؤ، دائیں طرف پہلا کمرہ زیگم کا ہے، وہاں چلی جاؤ۔ اب جب وہ اپنے حواس کو سنبھال چکی تھی تو چاہتی تھی کہ وہ اس کی نظروں سے دور ہو جائے۔ جب تک وہ زیگم سے سارا معاملہ جان نہیں لیتی اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انا نے دوبارہ نگاہیں اٹھا کر اس عورت کو دیکھا اور پھر ایک طرف ہو کر ان کے پیچھے موجود سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی۔ انا کے سینے میں تکلیف ہونے لگی تھی، ذلت کی، ہاں وہ یقیناً ذلت کا درد تھا جو ہر سانس کے ساتھ شدت اختیار کر رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ صحیح کمرے میں آئی ہے کہ غلط، لیکن وہاں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ کب تک روتی رہی، پھر اپنی آنکھیں رگڑ کر انہیں خشک کیا، گہرے سانس لیے اور اب اس کا دماغ چلنے لگا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ اسے چین سے نہیں رہنے دے گا، اور اس نے ان سب چیزوں اور اپنی ماں کے علاج کے آگے کچھ سوچا بھی نہیں۔ وہ کمرے میں ادھر سے ادھر تیزی سے چکر لگانے لگی۔ آج اس سے کوئی پوچھتا کہ تمہیں کس سے نفرت ہے تو وہ بنا رکے زیگم عباس کا نام لیتی۔ وہ کمرے کے وسط میں رک کر تب سے پہلی بار اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ باقی بنگلے کی طرح وہ کمرہ بھی عالیشان تھا، ایک طرف بیڈ جبکہ اس کے سامنے 2 صوفے رکھے تھے، اسی طرح سے بائیں طرف ٹیرس تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک اور دروازہ دیکھ سکتی تھی جو شاید باتھ روم تھا۔ پردوں سے لے کر بیڈ شیٹ اور صوفے ہر چیز سفید رنگ کی تھی۔ دیواروں پر اس کی کئی تصاویر لگی تھی جن میں سے کچھ میں زید اور سمینہ بیگم بھی موجود تھے، اور کچھ میں ایک باروب آدمی جس کی شکل ان دونوں سے ملتی تھی، لیکن ان تصاویر میں زیگم کافی کم عمر دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کی ایک تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تم زیگم عباس، تم ایک نہایت ہی شاطر اور گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے شخص ہو، وہ زہر آلود لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے گھر والے تمہاری اصلیت سے انجان ہوں گے، لیکن میں تمہارا اصل روپ اچھے سے دیکھ چکی ہوں۔ وہ اس کے تصویر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے کہنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر وہ ایک دم پلٹی۔ اسے دیکھ کر زیگم نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنا کوٹ اتارا اور بیڈ پر پھینک دیا، پھر اپنے کف کے بٹن کھولنے لگا۔ عنایا خاموشی سے کھڑی اسے اسی زہریلے انداز میں دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت اپنی کامیابی پر زیگم کا موڈ بہت اچھا تھا، اس لیے اسے مزید زج کرنے کا فیصلہ کیا۔
तुम्हारा महबूब तो मेरी एक दो बातों पे ही तुम्हें घटिया कहने लगा। आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ते हुए वो इसे जैद का रवैया फिर से याद दिलाने लगा। वो इसका महबूब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त इनाया का दिमाग में सिर्फ इसके लिए गुस्सा और दिल में नफरत के जज्बात उभर रहे थे। मैंने तो काफ़ी कुछ सोच रखा था, लेकिन इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो तंजिया मुस्कुराते हुए अपने होठों पर अंगूठा फेरने लगा। निगाहें इनाया पर मरकूज थीं, जिनमें फतह होने का खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जानती हो, अब तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल करने की ज़रूरत भी नहीं। वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाता कहने लगा। इनाया इसे हनूज घूर रही थी। सोचो, अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तुम्हारे भाई को दिखाऊं तो? इनाया बाजू अपने सीने पर बांधती लचकदार लहजे में कहने लगी। जैगम का हाथ, जो कि इसके बालों के करीब था, इसने वो इसकी सिम बदल दी और हाथ इसके पीछे तस्वीर लगी दीवार पर टिका लिया। असल मुहायरा जैगम के पास था, लेकिन इनाया को इसकी कॉपी मैसर की गई थी। तुम्हें लगता है वो तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा कर लेगा, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो डियर। इसका लहजा अभी भी वैसा ही था, लेकिन आंखों में अब शोले जगह ले चुके थे। वैसे तुम बहुत अच्छे अदाकार हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते? इनाया ने इसकी गर्दन में उभरती रगें देखकर बात बदली। लगता है तुम भूल गई हो, मैंने तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे के बारे में क्या कहा था। इसका चेहरा जला देने की धमकी पर इनाया अपनी जबान फिर से दांतों तले दबाने लगी। जैगम ने दूसरा हाथ भी इसके सर के दूसरी जानिब रखा तो अब बौखलाने लगी। वो खुद को जितना भी मजबूत समझती हो, लेकिन जानती थी कि इसका मुकाबला नहीं कर सकती। न जाने तुम जैसी कितनी लड़कियां रोज इस शहर में गायब हो जाती हैं और कोई जानने की कोशिश भी नहीं करता। वो इस पर झुकता हुआ कहने लगा तो इनाया की धड़कन फिर से तेज होने लगी और वो फरार का रास्ता ढूंढने लगी। अगर तुम आज गायब हो जाओ जादू की तरह, वो अपने हाथ पर किसी जादूगर की तरह फूंक मारता कहने लगा। इसमें एक जनून था और अनाया इसकी जनूनियत से खौफजदा होने लगी थी। तो कोई तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेगा और तुम्हारी बेचारी माँ तुम्हारे बारे में सोच के ही मर जाएगी। वो अपनी सांस रुकती हुई महसूस करने लगी थी। जैगम इसे साफ लफ्जों में धमका रहा था। मेरे भाई को कुछ कह कर तो देखो, तुम्हारे साथ क्या हुआ तुम खुद नहीं समझ पाओगी। वो जुनूनी नजरों से इसे देखता हुआ कहने लगा और फिर आखिरी फासला भी खत्म कर दिया। इनाया इसकी इंतहाई कुर्बत पर एकदम घबराई और इसे धक्का देने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे इसे लगा जैसे इसके पीछे मौजूद दीवार से रख रही हो। वो खुद को इससे दूर करने के लिए कमर से दीवार को धक्का दे रही थी, जैसे इसे तोड़कर गुजर जाएगी। अचानक दीवार इसके पीछे से हट गई और वो बेकाबू होती इस खला में गिर गई। जैगम ने इस नकली दीवार पर लगा वार्डरोब का बटन दबाया था, जिससे वो धात और लकड़ी की दीवार कुछ इंच पीछे हटी और फिर स्लाइड करती हुई दूसरी दीवार के पीछे चली गई। इनाया बेकाबू होती जोर से वार्डरोब के अंदर जा गिरी। इसने गिरते हुए जैगम की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन इसे यूं गिरता देखकर इसे अजीब सी तस्कीन हुई। इनाया को बुरी तरह से चोट लगी थी और अब वो अपनी कोहनियां देख रही थी। इसने मुड़कर देखा कि आखिर वो दीवार वहां से हट कैसे गई, लेकिन वहां तो अब एक और वसी कमरा था जहां कपड़े लटक रहे थे। इसने जैगम की तरफ देखा जो इसे इसी हकारत भरी नजर से देख रहा था। वो हाथों का इस्तेमाल करती फर्श से उठ खड़ी हुई और फिर बाल कान के पीछे उड़सने लगी। जैगम अब इससे नजरअंदाज करता अपना नाइट ड्रेस निकालने लगा। जानती हो इनाया, तुम्हारी यही जगह है मेरे कदमों में। वो हंसता हुआ इसे देखकर वार्डरोब से निकला और फिर वॉशरूम में चला गया, जबकि इनाया इसे दिल ही दिल में बद्दुआएं देने लगी और अपनी जख्मी कोहनियां देखने लगी। वो अपने बाल तौलिए से खुश्क करता कमरे में वापस आया तो इनाया मौका पाते ही वॉशरूम चली गई और फिर पानी से अपना दुपट्टा गीला करके इसे जख्मी कोहनियों पर लगाने लगी। जलन तो काफी हुई, लेकिन बर्दाश्त कर गई। वापस आई तो वो बेड पर नीम दराज इसे ही देख रहा था। जैगम ने साथ पड़ा तकिया उठाया और कारपेट फर्श पर फेंक दिया। यहाँ रहना है तो नीचे सोना होगा, और हाँ, तकिया देने के लिए शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। वो इसे सपाट अंदाज में कहने लगा। इनाया ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर से थक चुकी थी और इससे मजीद बहस नहीं करना चाहती थी। इसने मेज पे पड़ा अपना कपड़ों का थैला उठाया और इसमें से चादर निकाली और इस थैले को अपना तकिया बनाकर चादर तान कर लेट गई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। जैगम तो सोच कर रह गया। वहीं इनाया के लिए वो दबीज कारपेट किसी शाही बिस्तर से कम नहीं था। आज जो कुछ हुआ इसे सोचते सोचते इसकी आंख लग और वो नींद की वादियों में खो गई। आज कितने सालों के बाद वो पूरी रात सोई थी। जब वो जागी तो कमरा खाली था। घड़ी भी सुबह के 9 बजा रही थी। इसे यकीन नहीं आया कि वो सारी रात इतनी गहरी नींद में सोई रही। जब इसे वार्डरोब और वॉशरूम में भी जैगम ना दिखा
تو وہ اطمینان سے فریش ہوتی، لباس تبدیل کر کے مستقبل کا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی۔ یہ تو واضح تھا کہ زیگم اسے چین سے یہ 5 سال گزارنے نہیں دے گا۔ ایسے میں وہ اپنی دھمکی کے مطابق اسے غائب کر دیتا تو وہ واقعی کوئی بھی اس کی خبر گیری کرنے کے لیے نہ ہوتا۔ اسے اس گھر میں ایک ہمدرد چاہیے تھا۔ زید کا تو شروع سے سوال نہیں اٹھتا تھا تو زیگم کی ماں کا سوچنے لگی، لیکن یہ مشکل کام تھا اور عنایہ کو تو وہی کام کرنے ہوتے تھے جو اس کی مشکلات مزید بڑھائیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ قسمت سے وہ اسے ہال میں ایک سائڈ پر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتی دکھ گئیں۔ پہلے کچھ دیر وہ جھجکتی رہی لیکن پھر ان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ سمینہ بیگم اس وقت اپنی سوچوں میں غرق تھیں۔ انہیں زیگم سے بات کرنی تھی لیکن وہ آج آفس جلدی چلا گیا اور اس وقت وہ اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں سوچ کر انتہائی پریشان ہو رہی تھی۔ عروج سے زیگم کی منگنی اسی کے کہنے پر ہوئی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس نے اپنی پسند بدل دی؟ اچانک کسی کے کھانسنے کی آواز پر وہ چونکی، رخ پلٹ کر دیکھا تو ان کے بیٹے کی نئی نویلی دلہن سادہ سی حلیے میں چہرے پر جھجک کے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ کیا میں بیٹھ جاؤں؟ وہ ان کے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کرتی کہنے لگی تو وہ کچھ تعصب کے بعد انہوں نے اسے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ وہ اس لڑکی کو اپنا تو نہیں سکتی تھی لیکن کسی روایتی ساس کی طرح کا رویہ بھی اختیار نہ کر پائیں۔ عنایہ ان کی اجازت ملنے پر کرسی کھینچتی بیٹھ گئی۔ اس سے بہتر لباس تو ان کے ملازم زیبتن کرتے تھے۔ سمینہ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کر رہ گئیں۔ ناشتے کی خوشبو سے اس کے پیٹ میں چوہے ناچنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کل صبح کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اتنا سب سامنے دیکھ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس سے شروعات کرے۔ سمینہ بیگم نے اس کے ندیدے پن کو کچھ اور ہی سمجھا۔ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم ناشتہ کر سکتی ہو۔ عنایہ ایک دم ہوش میں آئی اور پھر جیسے ہی اسے اپنا مقصد بھی یاد آیا، وہ ان لوازمات سے نظریں ہٹا کر اپنے ناخن دیکھنے لگی۔ اس باوقار خاتون کے سامنے وہ خود کو کتنا کمتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ آنٹی، مجھے نہیں معلوم کہ زیگم نے آپ سے کیا بات کی۔ وہ کچھ سوچ کر بولنے لگی تو انہوں نے اسے روک دیا۔ میری زیگم سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ کچھ سیکنڈ رکی لیکن دوبارہ بولنے لگی، آنٹی مجھے پتا ہے آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، لیکن زیگم جانتا تھا کہ میں کلب میں ڈانسر ہوں۔ اس بات پہ ان کے چہرے کے تاثرات پھر سے بدلے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ زید اور وہ بھائی ہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی زید کو اپنی طرف مائل کیا، بلکہ اسے ہمیشہ روکا ہی تھا۔ چاہے تو آپ اس سے پوچھ کر تصدیق کر لیں۔ جب سمینہ بیگم کچھ نہ بولی تو اسے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ اپنی بات جاری کرنے لگی۔ اور زیگم مجھ سے محبت کرنے لگا، کہنے لگا میرے بغیر جی نہیں پائے گا آنٹی، لیکن میں نے اسے بھی منع کیا۔ کچھ جھوٹ اور اداکاری تو اب وہ دکھا سکتی تھی۔ زیگم اور اس قسم کی باتیں، اسے اس لڑکی کی باتوں پر شک ہوا، اور اگر وہ محبت کرتا بھی تھا تو وہ یہ کیوں کہے گا کہ وہ انجان تھا کہ تم ایک۔ انہوں نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی لیکن وہ سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں جانتی، شاید زید کی وجہ سے، لیکن آپ خود سوچیں، اگر آپ کے بیٹے کو واقعی یہ بات نہ معلوم ہوتی تو وہ اسی وقت مجھے طلاق دے کر فارغ کرتا۔ عنایہ نے اندھیرے میں جو تیر چلایا تھا وہ اپنے نشانے پر جا لگا تھا۔ سمینہ بیگم جانتی تھی کہ واقعی وہ ایسا کرتا، اس لیے خاموش ہو گئیں۔ میں اور میری امی نے اس دنیا کی مشکلات کا اکیلا سامنا کیا ہے۔ وہ اب کہیں کھوئی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں میرا، وہ کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہیں۔ ان کو کوئی بھی فلاحی ادارہ ایڈمٹ نہیں کر رہا تھا۔ وجہ ان کی عمر تھی اور بچنے کے ایک کم امکان تھے۔ ہم تو گزارا بھی مشکل سے کرتے تھے تو اتنا مہنگا علاج کیسے کراتے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ایسے میں نے وہ کام کرنا شروع کیا۔ وہ میری مجبوری تھی، شوق نہیں۔ اس میں صرف اتنی ہی ہمت تھی۔ اسے اس کی امی شدت سے یاد آنے لگی تو وہ اٹھ گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہیں سمینہ بیگم ایک نئی سوچ کا شکار ہو گئیں۔ عنایہ کمرے میں آ کر گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کرنے لگی۔ کتنی دیر اپنی امی کو سوچتی، پھر اچانک زیگم اور اس کی والدہ کا خیال آیا۔ اس نے جو سب کہا اس سے وہ اس کی ہمدرد تو نہ بنتی، لیکن عنایہ کو یقین تھا کہ وہ اب اس کی دشمن بھی نہیں بنے گی۔ زیگم ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اس پہ عروج کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو ہینڈسم، کہاں غائب ہو آج کل؟ اس کی آواز سن کر ہی زیگم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کچھ نہیں، وہی آفس کے کام، وہ اپنے مخصوص لہجے میں کہنے لگا۔ عروج، میں تم سے کل ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے عنایہ سے شادی کا بتانا چاہتا تھا اور اس سے کچھ وقت کی مہلت بھی، کیونکہ ان 5 سالوں میں تو وہ عروج سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ جانتے ہو کل رات میں نے ایک بہت عجیب خواب دیکھا۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے دور جا رہے ہو۔ وہ اپنی بات جاری رکھے تھی لیکن زیگم کی نظریں اب سامنے صوفے پر بیٹھی سمینہ بیگم پر مرکوز تھیں۔ ہیلو زیگم، کچھ بولو بھی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ اسے متوجہ کرنے لگی۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، ابھی مصروف ہوں۔ وہ عروج کی کال کاٹ کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ امی، وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہیں، تبھی صبح جلدی چلا گیا۔
زیغم مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ اسی کی طرح سپاٹ لہجے میں بولی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جی کریں بات، اگر تم اس سے محبت کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے تو اس کا اظہار کرتے، یہ سب ڈرامہ کیوں؟ اور عروج اس سے تم اپنی مرضی سے منگنی کی، اب اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ زیغم کا دماغ تو بس اس محبت والی بات پر اٹک گیا تھا۔ محبت؟ آپ کو یہ کس نے کہا؟ ظاہر ہے، ورنہ تم کیوں اس سے شادی کرو گے؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتی کہنے لگی تو کوئی جواب نہ پا کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی عنایہ کی باتوں کی تصدیق کرنے لگی تو وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے جھوٹ کیوں کہا کہ تم نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ڈانسر ہے؟ اس کے سوال اور غصے پر وہ بوکلایا تھا۔ عنایہ نے یہ سب بتا دیا ہے مجھے، بتاؤ کیوں جھوٹ کہا؟ اب کی بار اس کی پیشانی جھٹکی تھی۔ کیا کہا آپ کو عنایہ نے؟ وہ خود کو قابو کرتا پوچھنے لگا۔ تم میرے سوال کا جواب دو زیغم، اپنے بھائی اور مجھ سے کیوں جھوٹ کہا؟ میں نے کچھ جھوٹ نہیں کہا۔ تو ٹھیک ہے، اس سے طلاق دے دو اور کل ہی عروج سے شادی کرو گے تم۔ اب کی بار وہ خاموش ہو گیا کیونکہ معاہدے کے مطابق وہ 5 سال سے قبل طلاق دیتا تو سب جائیداد عنایہ کو فوراً منتقل ہو جاتی اور عروج سے شادی کی صورت میں بھی یہی ہوتا۔ وہ غصے سے اپنے دانت کچکچانے لگا۔ سمینہ بیگم جو جاننا چاہتی تھی جان گئی تھی۔ افسوس ہے مجھے، تم خود کو بچانے کے لیے اس پہ دھوکے کا الزام لگا رہے تھے۔ وہ دھک سے اسے دیکھتی وہاں سے چل دی اور زیغم کسی آتش فشاں کی طرح کھولتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ ایک زوردار دھکے سے دروازہ کھلا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ ایک دم اس آفت پر ڈنر کرتی عنایہ چونکی۔ جو کچھ دیر پہلے ہی سمینہ بیگم نے ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا تھا، وہ غصے سے اس کی طرف لپکا اور بازو سے دبوچ کر اسے کھڑا کیا۔ آہ کیا کر رہے ہو جنگلی کہیں کے، چھوڑو میری بازو۔ وہ اس کی حرکت پر چلا اٹھی تھی۔ تم نے میری امی کو کیا خرافات سنائی ہیں؟ وہ اس وقت ایک جنونی انسان لگ رہا تھا۔ اوہ وہ تو میں نے سوچا کہ کچھ اداکاری کے جوہر مجھے بھی دکھانے چاہیے، وہ ایک ادا سے کہنے لگی۔ ویسے تمہاری طرح جھوٹ نہیں گھڑتی میں، ایک دو جھوٹ ہی کہے ہوں گے اور کانٹریکٹ بھی نہیں توڑا، اب میری بازو چھوڑو۔ وہ اپنی بات طنزیہ انداز میں مکمل کرتی اب حق معنی انداز میں بول رہی تھی۔ وہیں غصے سے بے قابو ہوتے اس کے غصے پر عنایہ نے تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور لگا جیسے رگیں ابھی پھٹ جائیں گی۔ تمہاری اتنی ہمت! اس کا ہاتھ ہوا چیرتا ہوا اتنی زور سے اس کے منہ پر لگا کہ وہاں نشان چھوڑ گیا۔ عنایہ رخسار پر ہاتھ رکھے صوفے پر گری سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زیغم کا غصہ ابھی کسی صورت نہیں تھما تھا۔ عنایہ کے ساتھ یہ پہلی بار ہوا تھا، اس لیے اس کا دماغ منجمد ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کرتا اس سے پہلے زیغم نے ایک بار پھر اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، تبھی کسی کی آواز پر اس کا ہاتھ فضا میں ہی رہ گیا۔ سمینہ بیگم بھاگتی ہوئی اس کی طرف آئیں اور عنایہ کا چہرہ دیکھنے لگیں جہاں ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ دروازے کی آواز پر وہ وہاں آئی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو بے بس لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر اب وہ بھی طیش میں آ گئی تھی۔ زیغم عباس دفعہ ہو جو میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس پر پھٹ پڑی تو وہ اپنے ہوش میں آیا۔ امی آپ اس کے لیے مجھ پر غصہ ہو رہی ہیں اپنے بیٹے پہ؟ عنایہ تو ابھی بھی اپنی جگہ پر گری پڑی تھی اور سب بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے یہ تربیت نہیں دی اپنے بیٹے کو کہ کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھائے، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ دوبارہ چیخیں تو زیغم تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا کہ کہیں ان کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے۔ تھپڑ کی وجہ سے اس کا کان بھی درد کر رہا تھا۔ سمینہ بیگم اس کے لیے واش روم سے میڈیکل باکس لے آئیں۔ انا کو لگا کہ جیسے اس کا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ وہ منہ کھول کر اسے حرکت دینے لگی۔ سمینہ بیگم اس کا ہونٹ صاف کرنے لگی جس سے خون نکل کر اس کی تھوڑی تر آ چکا تھا۔ جلن کے باوجود اس نے خاموشی سے دوائی لگوائی اور پھر وہ کمرے سے چلی گئیں۔ عنایہ جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگر زیغم یہ راستہ اختیار کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی اس کا منہ توڑ جواب دینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس نے اپنی بساط سے باہر خواب سجا رکھے تھے، لیکن انہیں حاصل کرنے کا راستہ دشوار تھا۔ وہ کتنی دیر بیڈ پر سونے کی نیت سے لیٹی رہی، لیکن چہرے میں اٹھتا درد اور دل میں پیدا ہوتے غصے نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے زیغم پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنی زور سے مارا تھا اسے اس نے، جیسے کوئی اسپیشل ٹریننگ لیتا رہا ہو مارنے کی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی جہاں ابھی اس کی انگلیاں واضح ہو رہی تھیں۔ ایک بار پھر وہ غصے سے کھولنے لگی۔ گہرے سانس لے کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ غصہ تو اب بدلہ لے کر ہی مٹ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، ہر چیز بہت صفائی سے رکھی گئی تھی۔ وہ اس کے وارڈروب کی طرف گئی اور بٹن ڈھونڈنے لگی اور اس دیوار کو جگہ جگہ سے دبا کر چیک کرنے لگی کہ کہیں تو بٹن ہوگا۔ آخر کچھ منٹوں کی تلاش کے بعد اسے وہ بٹن مل گیا۔ اسے دباتے ہی کچھ انچ دیوار پیچھے ہٹی اور پھر سلائیڈ کرتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ دروازے کے کھلتے ہی وارڈروب میں خود بخود روشنی ہو گئی۔ زیغم کی مہنگے کپڑے وہاں لٹک رہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی قیمتی گھڑیاں اور کف لنکس مختلف دراز میں موجود تھے۔ وہ ان تمام چیزوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ وہ
اپنی ان چیزوں کو کتنی حفاظت سے رکھتا ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے دوبارہ سے رخ اس کے کپڑوں کی طرف کیا اور پھر انہیں باری باری کھینچ کر نیچے پھینکنے لگی۔ جب آدھے سے زیادہ وارڈروب خالی ہو گیا تو وہ اسے اپنے پیروں کے نیچے اچھے سے روننے لگی اور پھر اس کے تاثرات سوچ کر ہنس پڑی۔ ابھی تو بس شروعات ہے زیگم عباس، ابھی دیکھو میں کیا کروں گی تمہارے ساتھ۔ وہ خیالات میں اس سے کلام کرتی رہی اور پھر جب وہ کپڑے کسی طرح سے مہنگے نہیں لگ رہے تھے تو اس نے اٹھانے اور ویسے ہی پھینک کر وارڈروب سے نکلنے کے لیے پلٹی۔ زمین پر گرے کسی کارڈ پر نگاہ گئی تو وہ اٹھا لیا۔ وہ زیگم کا کریڈٹ کارڈ تھا، شاید اس کے کسی کوٹ سے گرا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اسے واپس رکھنے کے لیے پلٹی، لیکن کوئی شیطانی منصوبہ سوچ کر اسے مسکراتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اسے اس روئی جیسے بیڈ پر اچھی سی نیند آنے والی تھی۔ زیگم کئی گھنٹے سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر وہ سر تا پیر جھلس جاتا تھا۔ اس کی تربیت اور خیالات کہیں بھاگ جاتے تھے اور وہ بس اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پارکنگ میں گاڑی روکتے ہی اس نے ایک گہری سانس لی اور اسٹیئرنگ پر پیشانی ٹکا لی۔ نہ جانے اس نے کیوں اتنی شدت سے اس پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ لڑکی ہمیشہ کا بھیانک روپ ہی باہر نکالتی تھی۔ وہ کار سے نکلا اور بلڈنگ میں چلا گیا۔ آج رات وہ اپنے پینٹ ہاؤس میں رہنا چاہتا تھا۔ امی بھی ناراض تھی اور وہ ابھی بھی غصے میں کہ کیسے انہوں نے عنایہ کا ساتھ دیا۔ زیگم پینٹ ہاؤس میں آتے صوفے پر ڈھہ سا گیا اور پھر پشت صوفے سے ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ اگلے دن وہ وہیں سے تیار ہو کر آفس چلا گیا، وہیں ناشتہ کیا اور پھر آفس کے کام کرنے لگا۔ 2-3 میٹنگز نپٹا کر اس نے عروج کو کال کی۔ بہتر تھا کہ وہ اس سے شادی کے بارے میں جانتی بجائے کسی اور کے۔ آج ہماری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہی اپنے اسی شوق انداز میں بولی۔ عروج، اگر تم آج فری ہو تو آدھے گھنٹے میں ملتے ہیں۔ ہاں خیریت، آج اتنا کرم؟ ہاں تم ملو، کچھ بات کرنی ہے۔ میں آدھے گھنٹے تک اسی ریسٹورنٹ میں ملوں گا جہاں ہمیشہ ملتے ہیں۔ اس کا لہجہ ہمیشہ سے ہی سنجیدہ تھا، لیکن آج تو وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہا تھا، اس لیے عروج نے مزید کوئی فضول بات نہ کی اور اسے سوچنے لگی۔ عنایہ نے صبح خاموشی سے سمینہ بیگم کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ہونٹ پہ زخم سے اسے درد تو کافی ہوا، لیکن پیٹ بھی تو بھرنا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ زیگم کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس لیے سمینہ بیگم سے خود ہی بات کا آغاز کرنے لگی۔ آنٹی، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں اپنی امی سے ملاؤں، وہ ہاسپٹل میں ہوں گی۔ اخبار پڑھتی سمینہ بیگم نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، ڈرائیور کو لے جانا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے مسئلہ ہے۔ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اب تم زیگم کی بیوی ہو، اس لیے جہاں جاؤ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا، اور میں کچھ پیسے دیتی ہوں، اپنے لیے نئے کپڑے بھی لے آنا۔ اگر ان کا انداز برا نہیں تھا تو کوئی خاص نرم بھی نہیں تھا۔ جی آنٹی، مجھے زیگم نے اپنا کریڈٹ کارڈ دیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ کچھ سوچ کر انہوں نے سر ہلایا اور دوبارہ اخبار پڑھنے لگیں، جبکہ عنایہ اپنی امی سے ملنے کا سوچ کر خوش ہونے لگی۔ انیکا نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا، ان کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن پھر اس کے چہرے اور ہونٹ پر زخم کا نشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عنایہ، میری بچی، کیا ہوا تمہیں؟ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسے سالوں کی مدت کے بعد ملی ہو۔ وہ کچھ نہیں امی، جھوٹ مت بولو، کس نے مارا ہے تمہیں؟ کمزور کے باوجود وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں اور عنایہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، لیکن وہ ان پر ضبط کر گئی۔ امی، وہ کلب گئی تھی نا، انہیں بتانے کہ میں چھوڑ رہی ہوں تو تالیہ سے مسئلہ ہو گیا۔ اس نے نیا جھوٹ گھڑا تھا، زیگم کا بتاتی تو وہ مزید پریشان ہوتی۔ آخر وہ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ کیسے جرأت کی اس نے ایسا کرنے کی؟ ارے آپ گھبرائیں نہیں، میں نے بھی اس کی ناک توڑ دی تھی، وہ خود پر فخر کرتے ہوئے کہنے لگی تو انیکا بیگم اسے گھور کر رہ گئیں۔ ماں بیٹی کئی گھنٹے آپس میں باتیں کرتی رہیں اور پھر انیکا بیگم کے کہنے پر وہ وہاں سے چل دی۔ ڈرائیور بیچارہ اتنے ٹائم سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے جب احساس ہوا تو شرمندہ ہو گئی اور معافی مانگنے لگی۔ ارے آپ تو صاحب کی بیوی ہیں، آپ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ اب یہ بتائیں کہ گھر جانا ہے آپ نے یا کہیں اور؟ ان کی خوش اخلاقی پر وہ مسکرانے لگی۔ جی مارکیٹ چلیں۔ کون سی مارکیٹ بیوی جی؟ اسلام آباد کی سب سے مہنگی مارکیٹ، وہ انہیں کہہ کر مسکرانے لگی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ ریسٹورنٹ میں عروج کا انتظار کر رہا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جب اس کا موبائل بیپ کرنے لگا۔ اس نے چیک کیا تو اس کے بینک کا میسج تھا۔ وہ اس پر کلک کرنے لگا تھا کہ اسے عروج اندر آتی دکھائی دی۔ وہ موبائل ٹیبل پر رکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے کرسی نکالنے لگا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی تو وہ بھی اپنی جگہ پر واپس آ بیٹھا۔ عروج سے اس کی ملاقات 1 سال پہلے اپنے دوست کے بزنس پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ بھی انوائٹڈ تھا۔ پہلی ہی نظر اس کی غیر معمولی خوبصورتی اور کانفیڈنس سے زیگم کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کی توجہ اس پر تھی، لیکن اپنی انا پرستی کے باعث اس نے اسے دوسری بار دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ آخر پارٹی کے اختتام پر اس نے خود ہی اپنا تعارف زیگم سے کروایا۔
اسے وہ ہر لحاظ سے مسز زیگم بننے کے لیے بہترین چوائس لگی۔ اس کے والد چونکہ زیگم کے دوست کے کولیگ تھے تو وہ اس کے بارے میں تمام معلومات تک بآسانی تک پہنچ گیا۔ اس کی والدہ امریکہ سے تھی اور ان کے ساتھ قیام پذیر تھی۔ اب ان کی وفات کے بعد وہ پاکستان اپنے والد کے پاس آئی تھی۔ جب عروج نے اس سے محبت کا اظہار کیا تو اس نے اس سے منگنی کر لی۔ آخر شادی تو کرنی ہی تھی تو عروج سے کیوں نہیں؟ سنہری بال، براؤن آنکھیں، سلیو لیس پنک شرٹ اور پینٹ میں ملبوس وہ اس کے کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا، میں شادی کر چکا ہوں، پہلے تو عروج اس کے مزید کچھ بولنے کی منتظر رہی کہ شاید وہ کوئی مذاق ہے، لیکن پھر پریشانی اس کے خوبصورت چہرے پر ابھرنے لگی۔ کیا مطلب؟ آج پہلی بار اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ زیگم ٹھنڈی آہ بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ میں شادی کر چکا ہوں عروج، چاہتا تھا کہ تم یہ بات مجھ سے جانو، اس لیے تمہیں یہاں بلایا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم مذاق کر رہے ہو زیگم، تم جانتے ہو تم میری توہین کر رہے ہو یہ سب کہہ کر۔ مختلف جذبات نے اسے بیک وقت آ گھیرا تھا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں۔ تو کیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو زیگم؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زیگم اس کی محبت کو یوں رسوا کرے گا۔ دیکھو عروج، یہ شادی وقتی ضرورت کے تحت کی گئی ہے، میں چاہتا ہوں تم اس دوران میرا انتظار کرو۔ اس کا دل کیا کہ سامنے پڑا پانی اس کے اوپر انڈیل دے تاکہ اسے کچھ سمجھ آئے کہ وہ اسے کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک طرف تم مجھے کہہ رہے ہو کہ شادی کر لی اور دوسری طرف مجھے اس امید پر باندھ رہے ہو کہ یہ وقتی ہے۔ اپنا لہجہ درست کرو عروج۔ اس کی اونچی آواز پر زیگم نے سخت لہجے میں اسے باور کروایا۔ وہ مزید کچھ کہنے لگا جب موبائل پر اس کے بینک کی طرف سے ایک بار پھر میسج آیا، لیکن وہ اس سے زچ ہوتا نظر انداز کر گیا۔ دیکھو عروج، میں یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں، اگر تم بھی چاہتی ہو تو میرے انتظار کرنا ہوگا۔ وہ سپاٹ لہجہ اپناتا حتمی فیصلہ سنانے لگا۔ جہاں زیگم کے لیے یہ سب پسند کا معاملہ تھا، وہاں عروج تو محبت کرتی تھی زیگم سے۔ نم آنکھوں اور زخمی دل لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کب تک؟ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ بمشکل سن پایا۔ کچھ سال، اس نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ عروج نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ سال؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ ایک دم اب زیگم کا موبائل بجنے لگا، اس پہ بینک کا نام چمک رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے عروج کی غیر ہوتی حالت کو نظر انداز کرتا ہوا کال ریسیو کرنے لگا۔ یس، واٹس دی میٹر؟ وہ غصے میں بولا تھا۔ سر، آپ کے کریڈٹ کارڈ سے ابھی 5 لاکھ استعمال ہوئے ہیں تو ہم آپ سے کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ زیگم ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ بینک کا نمائندہ اب اسے کریڈٹ کارڈ کا نمبر بتا رہا تھا۔ عروج اس کی بے حسی پر خود کو کوس رہی تھی جب وہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بلاک اٹ۔ یس سر۔ مختصر سی بات کر کے وہ اب دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ زیگم، میں ایسے دیکھو عروج، میں بعد میں بات کروں گا، ابھی مجھے کام ہے۔ وہ بل کے پیسے ٹیبل پر رکھتا اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چل دیا، جبکہ وہ اس خود سے دور جاتا دیکھتی رہی اور پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عنایہ نے ایک کے بعد ایک مہنگی چیز خریدی تھی۔ آدھے سے زیادہ سامان تو وہ مختلف جگہوں پر ڈونیٹ کرائی تھی اور اب مزے سے ٹانگیں میز پر رکھے آئس کریم کھا رہی تھی۔ اس کے دل میں تو ٹھنڈک پڑ گئی تھی۔ جب زیگم آئے گا تو وہ اسے ایک ایک چیز قیمت کے ساتھ بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ایک موبائل 1.5 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے مہنگے کپڑے، جوتے، زیورات، آئی پیڈ، موبائل، میک اپ اور نہ جانے کیا کیا خریدا تھا۔ ایک دم دروازہ کھلنے پر اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ زیگم دروازے میں کھڑا اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی لائی ہوئی چیزیں سارے کمرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا لیکن خود کو قدرے قابو میں رکھا کہ کہیں پھر سے سمینہ بیگم اس پر غصہ نہ ہو۔ تم نے میرا کریڈٹ کارڈ چوری کیا؟ عنایہ بھی مطمئن سی کھڑی تھی۔ نہیں تو ڈیئر ہسبینڈ، میں نے تو بس ادھار لیا تھا۔ وہ کریڈٹ کارڈ اس کی طرف اچھالتی کہنے لگی۔ بڑے ہی کنجوس نکلے تم تو، صرف 5 لاکھ پر ہی کارڈ بلاک کروا دیا۔ وہ اسے زچ کرتی ناک سکیڑتے ہوئے کہنے لگی۔ زیگم غصے سے آگے بڑھا۔ نہ نہ نہ، ایک اور تھپڑ مارا تو کہیں تمہاری والدہ تمہیں آنکھ ہی نہ کر دے، عنایہ سے پچھلی بار کا حادثہ یاد کرواتے ہوئے کہنے لگی۔ زیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر دبوچا اور اپنی طرف کھینچا۔ تمہیں لگتا ہے تم میری امی کا استعمال کرو گی اور میں ڈر جاؤں گا؟ تم بہت بیوقوف ہو۔ عنایہ نے خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروایا اور اس سے کچھ قدم دور ہوئی۔ اتنا غصہ کیوں کرتے ہو ڈیئر ہسبینڈ؟ ویسے بھی تو یہ میرا حق ہے، آخر کو بیوی ہوں تمہاری۔ وہ آنکھیں مٹکاتی کہنے لگی تو زیگم کا دل کیا اسے فوراً گھر سے باہر کر دے، لیکن پھر اس کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ حق؟ جی بالکل۔ وہ اپنے نئے موبائل پر کچھ کرتی کہنے لگی۔ اگر حق کی بات ہے تو پھر میرے بھی کچھ حق بنتے ہیں۔ اس کے بدلے لہجے نے عنایہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ اپنا کوٹ ایک طرف پھینکتا کسی غلط ارادے سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو ایک دم بکھلاتی ہوئی پیچھے قدم اٹھانے لگی۔
لگی۔ اب کیا ہوا ڈیئر وائف، تم نے اپنا حق وصول کیا تو میں اپنا حق وصول کروں گا، وہ زو معنے طریقے سے کہتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک دم پیچھے بیٹھ کے آ جانے سے وہ اس پر گر گئی۔ عنایہ دوبارہ کھڑی ہوتی اس سے پہلے زیغم اس کے سامنے کھڑا اپنے کف کھول رہا تھا۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اسے اپنا خون جسم میں بہتا ہوا سنائی دینے لگا۔ وہ اس پر جھکا تو عنایہ چیختے ہوئے ہتھیلیوں اور ایڑیوں کا سہارا لے کر بیڈ پر چڑھ گئی اور اس سے دور ہونے لگی، جبکہ زیغم بھی اپنے گھٹنوں کا استعمال کرتا ہوا جھک کر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ دیکھو دیکھو زیغم، ہم میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اگر بات نہیں ہوئی تھی تو اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ عنایہ اس کے ارادے جان کر ان کے بیڈ کی دوسری جانب سے اترنے لگی، لیکن زینب نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور وہ چیختی اس سے پہلے کہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا۔ عنایہ پوری طاقت سے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی وجہ سے عنایہ کا دم گھٹنے لگا۔ زیغم نے اسے اپنے وجود سے ڈھک دیا تو اس سے خود کو آزاد کرتی عنایہ کی کوہنی یکدم اس کے سینے میں لگی۔ زیغم ایک دم مچلتی ہوئی عنایہ سے دور ہٹا، موقع ملتے ہی وہ اس کی پکڑ سے چھوٹی اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ زیغم اس کے پیچھے جانے کے بجائے وہیں بیڈ پر لیٹ گیا اور مسکرانے لگا۔ اسے عنایہ سے ایسی امید نہیں تھی، آخر وہ کون سا پاک باز تھی، لیکن پہلی بار کوئی چیز اسے اس میں پسند آئی تھی۔ وہ کافی دیر وہیں لیٹا کارڈ اپنی انگلیوں میں گھماتا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے کل ایک ہفتے کی بزنس ٹرپ کے لیے کینیڈا جانا تھا، اس لیے پیکنگ کی غرض سے وارڈروب کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وارڈروب کھلا، اس کی پیشانی میں تنی ہوئی رگیں ابھر گئیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی طوفان یہاں سے گزرا ہو۔ اس کے کپڑے لپٹے ہوئے ادھر ادھر پھینکے ہوئے تھے، کچھ کپڑے لٹک رہے تھے۔ اگلے لمحے اس نے ایک دھاڑ سے ملازمہ کو وہاں طلب کیا، وہ بیچاری بھاگتی ہوئی وہاں آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ ملازمہ بھی آنکھیں پھاڑے اس کے وارڈروب کا حال دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں پتا صاحب جی، وہ بیچاری گھبراتے ہوئے کہنے لگی۔ زیغم کا دل کیا اسے کھڑا کھڑا فارغ کر دے، لیکن پھر کچھ سیکنڈ گہری سانس بھرتا رہا اور اس بار قدرے دھیمے لہجے میں بولا، اٹھاؤ انہیں، لے کر جاؤ یہاں سے۔ وہ بیچاری آگے بڑھی، جلدی سے سامان اٹھانے لگی تو وہ ٹیرس میں آ گیا۔ لان میں عنایہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اسے دیکھ کر اس کی رگیں پھر سے تنی، کچھ لمحے پہلے کے احساسات اب کہیں نہیں تھے۔ جویریہ کیسی ہو تم؟ اس کی کال اٹھاتے ہی وہ بولی۔ اسے بار بار زیغم کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا اور خوف بھی۔ اپنا دھیان اس سے ہٹانے کے لیے وہ جویریہ کو کال کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ہو؟ انا کو اس کی آواز روندھی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے جویریہ، تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ آنٹی کیسی ہیں؟ امی ٹھیک ہیں یار، پر تم سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ کئی منٹ جویریہ کو فورس کرنے کے آخر میں جویریہ رونے لگی۔ انا میں ٹھیک نہیں ہوں، اتنا تو عنایہ پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ علی کو جاب نہیں مل رہی، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے رونے لگی اور عنایہ مزید فکر مند ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ اس میں تمہارا تو قصور نہیں۔ میں نہیں جانتی، وہ بس آیا اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ عنایہ سے دلاسے دینے لگی، لیکن جویریہ کا مان ٹوٹا تھا۔ اچھا سنو، کل ملتے ہیں، پھر کرتے ہیں کچھ اس مسئلے کا حل بھی۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ وہ تھکے ہوئے انداز میں کہنے لگی۔ کل ملتے ہیں نا اپنی جگہ پہ، ویسے بھی مجھے کچھ بتانا ہے۔ وہ دونوں ملنے کا وقت متعین کرنے لگی اور پھر عنایہ نے کال کاٹ دی۔ اس نے ایک بار پھر جویریہ کے لیے دعا کرتے ہوئے چہرہ آسمان کی طرف بلند کیا۔ اچانک اس کا دھیان ایک سائڈ پر گیا تو زیغم غصے کے تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے وہاں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی عنایہ کو اس کی حرکت پھر سے یاد آئی تو وہ جھرجھری بھر کر رہ گئی۔ وہ اپنی مکمل کوشش میں تھی کہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس لیے کمرے میں نہ گئی، پر اب اسے سردی لگ رہی تھی، اس امید پر کہ وہ اب سو گیا ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ زیغم صوفے پہ بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا، اسے دیکھ کر عنایہ نے زبان سے اپنے خشک ہونٹ تر کیے۔ دروازہ بند کرتی وہ کچھ قدم اٹھاتی کارپیٹ پر آ بیٹھی جہاں اسے سونا تھا۔ میرے وارڈروب کا حشر تم نے بگاڑا تھا؟ وہ فائل سے نظریں اٹھاتے بنا پوچھنے لگا۔ عنایہ اپنی کامیابی پر خوش ہوتی اس کے اور خود کے درمیان کا فاصلہ ناپتی، پھر اپنا اور دروازے کے درمیان کا فاصلہ دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں، وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات پر عنایہ دل ہی دل میں دوہری ہو کر ہنسی تھی۔ مجھے تو پتا بھی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، وہ صاف مکری تھی۔ جھوٹ مت بولو، اب اس کے لہجے میں غصہ جھلک رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی چوہا ہو، وہ معصوم بنتی کہنے لگی تو زیغم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت اسی کی ہے، یا کوئی چوہیا۔ وہ کف موڑتا ہوا اب اس کی طرف بڑھنے لگا تو عنایہ پھرتی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے زیغم نے اسے بالوں سے دبوچ لیا۔ وہ ایک دم چیخ مارتی ہوئی اپنا ہاتھ بالوں تک لے گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زیغم نے اسے اپنے قریب کیا اور عنایہ کی پشت اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں آنٹی کو بلا لوں گی، وہ پھنکاری تھی۔ وہ تو تمہارے محبوب اور میرے بھائی زید کو ملنے گئی، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا کہنے لگا۔ صاف جھلک رہا تھا
وہ اس سے محظوظ ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر عنایہ کو اپنی حالت کی سنگینی کا ادراک ہوا۔ میں ملازموں کو بلا لوں گی، اب کی بار اس نے کمزور آواز میں کہا، جس پر اس نے اس کے بال شدت سے کھینچے اور اس کا چہرہ اوپر کو اٹھ گیا۔ کوشش کر لو، وہ زہریلی مسکراہٹ لیے کہنے لگا۔ عنایہ پوری قوت سے چیخی، لیکن کوئی وہاں موجود ہوتا تب آتا۔ وہ سب کب چلے گئے تھے، اسے اپنی سوچ میں اس بات کا احساس تک نہ ہوا۔ زیگم نے اب اس کے جبڑے سے دبوچا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف پلٹا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ بہت ہمت آ گئی ہے تم میں، اب کیا ہوا؟ وہ اسے دھکیلتا ہوا دیوار کی طرف لے گیا۔ اس کی کمر اور سر زور سے دیوار سے ٹکرایا۔ وہ تیزی سے سانس لے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا وجود اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ خود کو ٹھنڈا پڑتا محسوس کر رہی تھی۔ زیگم اس کا جبڑا دبوچے ہوئے تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں نمکین پانی تیرنے لگا۔ کیا ہوا؟ اب مس انا کو بول کیوں نہیں رہی؟ وہ اس کا چہرے پر پکڑ سخت کرتا اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہنے لگا تو اب کی بار اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ لرزنے لگی تھی، جسے زیگم نے فوراً محسوس کیا تھا۔ عنایہ نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں تو زیگم اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی خوبصورتی کا صحیح ادراک اسے آج ہو رہا تھا۔ اپنے کام کے باوجود اس کے چہرے پر کشش اور معصومیت تھی۔ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی زیگم کی نظر ان پر ٹھہر گئی اور پھر اس کی طرف جھکنے لگا۔ اس کی گستاخی پر انا نے ایک دم آنکھیں واں کی تو زیگم اس سے الگ ہوا۔ اگر آئندہ تم نے میری ملکیت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں بھی تمہاری ملکیت کی طرف بڑھوں گا۔ وہ اس سے دھمکاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ اس کا سانس اپنی بے خودی پر تیز ہونے لگا تھا۔ اسے اس لڑکی سے فاصلہ چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے پورچ کی طرف گیا اور پھر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ آج رات پھر وہ اپنے پینٹ ہاؤس ہی رکنے والا تھا۔ عنایہ تو ایک بت کی طرح ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ وہ اتنی کمزور کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ دیوار کے ساتھ وہیں بیٹھتی چلی گئی اور پھر اپنے ہاتھوں سے ہونٹ رگڑنے لگی۔ ابھی بھی وہ اس کا لمس خود پہ محسوس کر رہی تھی، جو کہ اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ وہ ابھی بھی لرز رہی تھی اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سانس آپس میں الجھنے لگی تھی۔ وہ اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی کہ اسے ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت ہی سمینہ بیگم واپس آ گئیں۔ انہیں زیگم نے فون پر اپنے جانے کی اطلاع کر دی تھی، جس وجہ سے انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا، ورنہ عنایہ وہاں اکیلی ہوتی۔ ان کے درمیان صرف سرسری سی بات ہوتی تھی اور زید کی حالت دیکھ کر تو ان کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے استفسار کیا تھا، جس کی زید نے تصدیق کی کہ واقعی عنایہ نے کبھی اس سے کوئی رشتہ نبھانے کی چاہت نہیں کی تھی، لیکن اس نے کبھی یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زیگم اس سے شادی نہ کرتا تو وہ زید سے کر لیتی۔ ان کے ذہن میں تو یہی آتا تھا۔ جو بھی تھا، ان کے بیٹے اس لڑکی کی وجہ سے دکھی تھے، جو کہ ان کی سرد مہری کی وجہ تھی۔ عنایہ اپنے خریدے گئے کپڑے پہنے ان کے پاس آئی۔ آنٹی، کیا میں اپنی دوست سے ملنے چلی جاؤں؟ وہ احترام سے پوچھنے لگی، جس کے جواب میں انہوں نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ عنایہ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر وہاں سے پورچ کی طرف چل دی۔ ساری رات وہ ٹھیک سے سو ہی نہیں پائی تھی۔ نہ جانے وہ واہیات انسان کب واپس آ جائے، اور اب اسے کار میں نیند آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر منزل پر پہنچنے کی اطلاع دی تو وہ جمائی روکتی ہوئی اپنی سستی کو سناتی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ جویریہ پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی اس کی طرف گئی اور سامنے والی سیٹ سنبھال لی۔ جویریہ اس میں بدلاؤ دیکھ کر حیران تھی، وہیں عنایہ جویریہ کے چہرے پر پڑے نیل نشان دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو، وہ خفیف سا مسکراتی کہنے لگی تو انا ہوش میں آئی۔ یہ اس بغیرت نے کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ غصے میں بولی تو جویریہ جھینپ گئی۔ چھوڑو نا یار انا، پلیز۔ عنایہ کا دل تو تھا کہ اچھی خاصی سناتی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ تم نے کیا بتانا تھا وہ بتاؤ۔ جویریہ باتوں کا رخ اس کی طرف موڑنے لگی۔ وہ میں نے شادی کر لی، انا جلدی سے بولنے لگی۔ جویریہ سے کچھ لمحے دیکھتی رہی اور پھر چیخ پڑی، کیا تم نے شادی کر لی اور اب مجھے بتا رہی ہو؟ وہ سب کچھ بہت جلدی ہوا نا، جلدی کی بچی، تم تو کہتی تھی کہ کبھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ ایک دھپ اس کے کندھے پر لگاتی کہنے لگی، ہاں بس ہو گئی نا۔ ویسے کون ہے وہ جس کے لیے تم نے ایک دن میں ارادہ بدل لیا؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہے کہنے لگی، ہے ایک چھچورا۔ وہ دل میں کہنے لگی۔ کتنی دیر وہ جویریہ کے سوالات کا جواب دیتی رہی۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ لائی ہوں۔ میرے لیے کیا؟ جویریہ چونکتی ہوئی پوچھنے لگی۔ عنایہ نے ہینڈ بیگ میں سے ایک ڈبہ پیک ٹیبلٹ نکالا اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا، پھر ایک کے بعد ایک ڈبہ نکال کر انہیں کھولنے لگی۔ اس کے اندر سونے کے ایئر رنگز، کنگن اور انگوٹھیاں تھیں، پھر ان کی رسید بھی ساتھ رکھ دی۔ یہ سب میں نے کل ہی لیا ہے، تم انہیں واپس کر دو گی تو یہ سارا سامان 3 لاکھ کا ہے۔ جویریہ آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ انا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا قیمتی سامان مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ زیادہ تو نہیں ہے، لیکن
تم یا علی کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوگے، وہ جویریہ کے ہاتھ تھام کر کہنے لگی۔ نہیں انا، یہ تمہارا ہے، میں نہیں لے سکتی۔ نہیں، یہ اب تمہارا ہے جویریہ، اور ویسے بھی اس اکڑو پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن تمہارے لیے یہ ایک مثبت تبدیلی لا سکتا ہے۔ پلیز انکار نہیں کرنا، میں بہت دل سے دے رہی ہوں۔ انایا، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، میں نے اس کی وجہ سے تو نہیں بتایا تھا، مجھے پتا ہے، اور اب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو گئی بھینس پانی میں۔ اس کے انداز پر جویریہ ہنسنے لگ اور پھر شرمندہ شرمندہ سا اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ آنے والے دنوں میں عنایہ یا تو گھر میں رہتی یا پھر اپنی امی سے ملنے ہاسپٹل چلی جاتی۔ عنایہ کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی، ان کا دھیان کافی اچھے سے رکھا جا رہا تھا۔ عنایہ کو پہلے کی طرح سفید نہیں لگتی تھی، بلکہ ان کی صحت بحال ہونے لگی تھی، جس وجہ سے وہ بے حد خوش تھی اور پرسکون بھی کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ زیگم کا ایک ہفتے کا ٹرپ مختلف وجوہات کی بنا پر طول اختیار کر گیا اور اسے وہاں 2 ہفتے تک رکنا پڑا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ زید اور سمینہ بیگم کو کال کرتا رہتا۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں عنایہ نامی فساد پھوٹ جاتا تو وہ خود کو مزید مصروف کر لیتا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی وہ اپنے ڈرائیور کی تلاش کرنے لگا۔ جب وہ اس کے نام کا بورڈ پکڑے کھڑا ہوا دکھا تو وہ کار میں جا بیٹھا جو اس کے گھر کی طرف روانہ تھی۔ شام اب رات میں بدل رہی تھی جب وہ ننگے پاؤں گھاس پر چل رہی تھی۔ یہ دن اس نے انتہائی سکون سے گزارے تھے۔ وہ لان میں ٹہلتی اپنی گزری ہوئی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ ان لوگوں کا رہن سہن سب بہت مختلف تھا۔ انہیں اپنی انا پیاری تھی اور نام نہاد عزت۔ وہیں عنایہ جیسے لوگ انا جیسی چیز کا بوجھ نہیں جھیل سکتے تھے، لیکن عزت وہ ایک الگ ہی سوال تھا۔ اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا جب صدر دروازہ کھلا اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ زیگم گاڑی سے نکلا اور ڈرائیور جلدی سے نکلا اور اس کا بیگ نکال کر اندر چلا گیا۔ عنایہ اسے مبہم سی دیکھنے لگی، وہی مغرور ناک، لیکن وہ پھر بھی مسکرا دی، شاید اس لیے کہ وہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ رہی تھی۔ زیگم کی نظر سائڈ سے آتی عنایہ کی طرف گئی تو وہ اسے پیشانی پر بل ڈال کر دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے اکھڑ لہجے پر بھی اسے برا نہ لگا۔ ویسے ہی چہل قدمی کر رہی ہوں۔ زیگم ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ چہل قدمی اس وقت، اور وہ بھی ننگے پاؤں؟ آج کل وہاں کا موسم خاصا ٹھنڈا ہو چکا تھا تو ایک دم پوچھنے لگی، کیا ہوا مسٹر زیگم، میری فکر ہو رہی ہے؟ اس کا خوشگوار موڈ زیگم نے بھی محسوس کیا تھا۔ نہیں، لیکن تمہاری بیماری پر ہونے والے خرچ کی ضرور ہو رہی ہے۔ انا اس کی بات پر آنکھیں گھمانے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، اتنی بھی نازک نہیں، بلکہ آؤ مل کر چہل قدمی کرتے ہیں۔ اس طرح اسے دعوت دینے پر ایک لمحے کو وہ چونکا کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، لیکن پھر نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ نہیں، تمہیں ہی مبارک ہو یہ سب، اور ویسے بھی یہ ننگے پاؤں کون سی چہل قدمی ہوتی ہے؟ عنایہ اس کے ساتھ بولی۔ ارے ننگے پاؤں ہی تو ہوتی ہے، جب نرم نرم ٹھنڈی گھاس آپ کے پاؤں کو چھوتی ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے ایسے بتا رہی تھی جیسے دنیا میں اس سے بہتر کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے یکٹک دیکھے گیا۔ کیا تم کبھی ننگے پاؤں گھاس پر نہیں چلے؟ اس کے سوال پر زیگم کو اس کو اچھا خاصا سنانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ انکار میں سر ہلانے لگا۔ عنایہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں کبھی ننگے پاؤں گھاس پر نہیں چلا۔ اس کا مطلب تم نے اتنے اہم احساس سے محروم رہے ہو۔ وہ ایک دم اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اتارو اتارو شوز جلدی۔ وہ کسی بچے کی طرح پرجوش لگ رہی تھی اور اس کے شوز کے تسمے کھولنے لگی۔ انا یہ کیا کر رہی ہو پاگل لڑکی؟ وہ ایک دم ضد ہوا۔ تم بس اتارو انہیں۔ وہ اس کا ٹانگ پکڑ کر ہلانے لگی تو زیگم نے شوز اتار دیے کہ مبادے سے گرا ہی نہ دے، اور پھر جرابیں اتارنے لگا۔ چلو اب اس طرف چلتے ہیں۔ وہ لان کی دوسری طرف اشارہ کرنے لگی۔ ٹھنڈی اور نرم گھاس پر پاؤں رکھ کر اس نے جھرجھری بھری، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ اس نئے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ اتنے خوبصورت احساس سے ناآشنا تھا۔ مسکراتے ہوئے عنایہ کی تقلید میں چلنے لگا۔ جب انا نے اسے مسکراتے دیکھا تو اس کی باچھیں مزید کھل گئیں، جس پر زیگم نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا اور وہ ہنسنے لگی۔ ابھی کچھ منٹ ہی ہوں گے کہ گھاس کو پانی دینے والا سسٹم یکدم آن ہوا اور ان پر پانی کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ وہ دونوں خود کو بچانے کے لیے بھاگے۔ عنایہ ایک دم گیلی گھاس پر بیٹھ گئی تو زیگم اس پر جھک گیا تاکہ وہ پانی سے بچ جائے۔ وہ کوہنیاں گیلی مٹی پر ٹکائے پیچھے کو جھکی ہوئی تھی اور زیگم اپنی ہتھیلیاں اس کے گرد رکھے ہوئے تھا۔ زیگم کو اس طرح دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ کہکا لگا اٹھا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی لمحات میں کھوئے سے انجوائے کرتے رہے، لیکن پھر جیسے وہ حال میں لوٹنے لگی اور اس کی قربت پہ انا کے کہکے دم توڑنے لگے۔ زیگم بھی ایک دم اس سے دور ہوا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں ہی بھیگ چکے تھے اور کپڑوں پر مٹی لگی تھی۔ عنایہ جلدی سے گھر کے اندر کی طرف گئی اور وہ مٹی اپنے پیروں سے مسلنے لگا، پھر اس ساحرہ سے دور رہنے کا عہد کیا اور خود بھی گھر میں داخل ہو گیا۔
जैगम के आते ही अगले दिन समीना बेगम जैद के पास चली गईं। इसकी वापसी में अब कुछ ही दिन बाकी थे और वो वक्त इन्हें अपने बेटे के साथ गुजारना था। इस दौरान अनाया और जैगम दोनों एक दूसरे से फासला बरकरार रखने लगे। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन जैद ने वापस जाना था। इसे विदा करते समीना बेगम के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। जैगम और वो दोनों ही इन्हें हौसला दे रहे थे। इसकी परवाज़ के ऐलान हुआ तो वो जाने से पहले आखिरी बार इनसे मिला। मॉम अपना ख्याल रखिएगा, वो इनकी पेशानी को बोसा लेते हुए कहने लगा। तुम भी जैद अपना बेहद ख्याल रखना, समझे। वो इनसे अलग होता अब जैगम के बगलगीर हो गया। भाई आप भी अपना और मॉम का ध्यान रखना, वो लड़की हमारी तरह इन्हें दुख ना दे पाए। जैगम इसका कंधा थपथपाने लगा। तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई करो और ऐसे लोगों से दूर रहना। जैद सर अस्बात में हिलाता वहां से चल दिया। ड्राइवर के जरिए इसने एक चिट और ड्रेस घर भिजवाई थी और अना इसे खोल रही थी। मेरी वापसी तक इसे पहनकर तैयार रहना, एक बिजनेस पार्टी में शिरकत लाजमी है। अनाया ने वो कागज़ फिर शय को घूरा और फिर बेड पर पड़ी ड्रेस देखने लगी। ब्लैक कलर का सादा सा गाउन इसे मुंह चढ़ा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत था। वो इसे छू कर देखने लगी। पिछले कुछ दिनों में जैगम और वो एक दूसरे से सर्द मेहरी का मुजाहरा कर रहे थे। वो सिर्फ उम्मीद ही कर सकती थी कि इसके ये 5 साल इसी तरह गुजर जाएं। रात को जब वो लौटा तो तैयार होकर अनाया का इंतजार करने लगा। वो जब पहुंचा था तो इसने तब तैयार होना शुरू किया, जिस पर इसे बेहद गुस्सा आया। समीना बेगम इसे हॉल में चक्कर लगाते देख रही थी। जैगम बैठ जाओ, आ जाएगी। इसने एक बार फिर घड़ी को देखा। मुझे वहां जल्दी पहुंचना था और ये लड़की। इसे सीढ़ियों से उतरता देखकर वो अगला फिक्रा भूल गया। वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हल्का सा मेकअप इसके नकूश उभार रहा था। जैगम ने अपने तासुरात को काबू में किया और इसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारी वजह से बहुत लेट हो चुका हूँ। इसने इसे बेदर्दी से खींचा और वो इसके साथ तेज तेज चलने लगी। गाड़ी एकदम किसी ज्वेलरी शॉप के बाहर रुकी तो वो जैगम की तरफ पलटी। कुछ पूछती इससे पहले वो इससे अपने पीछे आने का कहकर उतर गया। अनाया शॉल संभालती इसकी तकलीद में शॉप में दाखिल हुई। वो एक काउंटर की तरफ बढ़ रहा था जब इसका मोबाइल बजने लगा। तुम जाओ, जो पसंद आए ले लो। वो इससे तंबी करता कॉल उठाकर साइड पर चला गया। जब देखो हुक्म ही चलाता है, हूँ मुलाजमा नहीं इसकी। ये कहते हुए वो काउंटर की तरफ बढ़ गई। वहां एक से बढ़कर एक चीज थी, लेकिन इनकी कीमत देखकर अनाया की आंखें फट गईं। इसने एक नाजुक लेकिन मुकाबला कम कीमत अंगूठी पसंद की। अभी वो पहनकर देख ही रही थी जब जैगम वापस आया। ये पसंद किया है तुमने? इसके चेहरे पर नागवारी वाज़ेह थी। क्यों, इसमें क्या मसला है? वो इस अंगूठी को देखती कहने लगी। वो अनाया का हाथ थामकर खींचने लगा और मुख्तलिफ जेवरात देखकर इन्हें नापसंद करने लगा। फिर सबसे महंगी अंगूठियों में से एक अंगूठी पसंद की। हाथ आगे करो। जब वो इसे घूरने लगी तो इसने जबरदस्ती हाथ पकड़ा और अंगूठी से पहनाने लगा। ये ठीक है। फिर इसके लिए ब्रेसलेट पसंद किया। अनाया इन्हें पहनकर देखने लगी जब जैगम खूबसूरत इयररिंग्स ले आया। जैगम ये सब बहुत महंगा है, तो तुम्हें मेरी बीवी भी तो लगना चाहिए। वो इसके कान की लौ पकड़कर इसमें इयररिंग्स पहनाने लगा। छोड़ो, मेरे अपने हाथ हैं। वो झेम सी गई। चुपचाप खड़ी रहो। वो इसे इयररिंग पहनाकर दूसरी इयररिंग पहनाने लगा। वैसे भी अब तुम जैगम अब्बास की बीवी के तौर पर काबिल कबूल दिखोगी, ना कि किसी स्लम एरिया की रिहायशी। जानते हो, जब तुम मुंह खोलते हो तुम निहायत जहर लगते हो। खामोश ही रहा करो। इसकी बात पर जैगम ने एयरिंग को इतनी जोर से खींचा कि वो चिल्ला उठी। तुम भी कम बोला करो, वरना किसी दिन इस लंबी जबान की वजह से किसी मुश्किल का शिकार हो जाओगी। अनाया से घूरती हुई वहां से चल दी जबकि जैगम बिल अदा करने लगा। जब वो वहां पहुंचे तो जैगम इसके गिर्द अपने बाजू हमाइल किए सबसे इसका तारुफ करवाता रहा। मर्द इसकी खूबसूरती जबकि औरतें इसकी हीरों के जेवरात से मुतासिर हो रही थी। वो इसीलिए किसी ट्रॉफी की तरह शो ऑफ कर रहा था। जब जैदी साहब इनके सामने आ खड़े हुए, जैगम साहब, अना कैसे हैं आप? वो बात दोनों से कर रहा था लेकिन नजरें अनाया पर मरकूज थी। वैसे आज की शाम काफी हसीन है, वो खबासत से कहने लगा। अनाया से जहर आलूद आंखों से देखने लगी। जैगम ने अनाया का हाथ थामा और इसे अपने पीछे खींच लिया। जैदी की नजरें एकदम गुस्से से सुर्ख होते जैगम पर गईं। यहाँ से पलटो और जितना दूर हो सके इतना दूर चले जाओ, और अगर दोबारा तुम्हारी नजरें मेरी बीवी की तरफ आईं तो तुम कुछ और देखने के काबिल नहीं रहोगे। वो धीमे मगर सख्त लहजे में इसका कंधा थपथपाते हुए कहने लगा। जैदी ने अना के सामने इस तरह बेइज्जत होने पर इन्हें गुस्से से देखा जबकि अनाया ने इसे एक तमस्खुराना मुस्कुराहट से नवाजा। वो दिल में आग लिए पलटा और वहां से चला गया। इस तरह इसकी इज्जत बढ़ाने पर अनाया आंखों में तशक्कुर लिए इसे देखने लगी। जैगम इसे हाथ से खींचता वहां से ले गया। तुम्हारी ये करतूत मेरे साथ नहीं चलेंगे, समझी? वो इसके हाथ पर पकड़ मजबूत करता कहने लगा तो अनाया इसे फटी आंखों से देखने लगी। कुछ लम्हे पहले का तशक्कुर अब कहीं नहीं था। क्या बकवास कर रहे हो? शर्ट, अब आखिरी बार कह रहा हूं अनाया, मेरे साथ नहीं।
وہ چبا چبا کر کہتا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر چلا گیا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ زیگم اب مختلف انڈسٹری کے مالکان سے گفتگو میں مصروف تھا۔ جب عنایہ کچھ دیر وہاں اکیلی کھڑی تھی، اسے ان دوسری خواتین کے ساتھ مل کر جھوٹی شان بنانے کی کوئی خواہش نہیں تھی، اس لیے وہ ٹیرس میں چلی گئی۔ رات اپنے پنکھ پھیلا چکی تھی۔ وہ گرل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، وہ کوہنیاں اس پر ٹکا لی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اس ٹھنڈی ہوا کو خود میں اتارا۔ نیچے سڑک پر چلتی گاڑیاں اسے اس بات کا احساس دلا رہی تھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ عروج اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی اور کب کی زیگم کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح جل رہا تھا۔ ان دنوں میں وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی، لیکن اس کے محبوب کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ سنہری بالوں والی عروج آج سب کے لیے ایک مذاق بن کر رہ گئی تھی۔ زیگم نے اپنی بیوی کو یہاں لا کر اس کی عزت نفس کو بری طرح روندا تھا۔ خواتین اسے دیکھتی اور چہمگوئیاں کرتی۔ اس کے بابا اسے بار بار واپس چلنے کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ اپنی محبت کو چور چور ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے قدم خود ہی زیگم کی طرف بڑھنے لگے۔ کسی سے بات کرتے ہوئے زیگم نے جب خود پر نظریں محسوس کی تو اس نے عروج کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ اس شخص سے بات ادھوری چھوڑ کر عروج کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے تھام کر ایک طرف لے گیا۔ کیوں لائے تم اسے یہاں؟ موقع ملتے ہی وہ اس پر چلائی تھی۔ مجھے یہاں کوئی تماشا نہیں چاہیے عروج، آواز نیچی رکھو۔ تم جانتے تھے میں یہاں موجود ہوں گی، پھر بھی تم نے ایسا کیا؟ وہ دکھی لہجے میں کہنے لگی۔ اس سب کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے عروج، تم اپنی ذہنیت صاف رکھو۔ میری نظروں کے سامنے تم اسے اپنے حصار میں لیے لہرا رہے ہو اور چاہتے ہو کہ کچھ نہ سوچوں۔ وہ درستی سے کہنے لگی تو زیگم نے اس کے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور سہلانے لگا۔ عروج، تم ہی میری بیوی بنو گی، اس سے شادی وقت کی نزاکت کے تحت کی۔ عروج نے اپنے چہرے کا رخ پلٹا اور اس کے لمس سے دور ہو گئی۔ نہیں زیگم، مجھے تم سے محبت ضرور ہے، لیکن میری عزت بھی مجھے بہت عزیز ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اپنا بازو اس سے آزاد کرواتی وہاں سے چلی گئی۔ اگر اسے واقعی عروج سے شادی کرنی تھی تو اسے اپنے قول پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ زیگم کا دوست جو کہ وہیں موجود تھا، اس نے عروج کو دکھ سے وہاں سے جاتے دیکھا۔ اسے افسوس تھا کہ عروج نے اس کی اور زیگم نے عروج کی قدر نہیں کی۔ وہ گرل کے اوپر جھکی ہوئی تھی، پھر کچھ سوچ کر اپنی ایڑی والی جوتی اتاری اور گرل پر پاؤں رکھ کر کھڑی ہونے لگی۔ میم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کسی کی آواز سن کر وہ یکدم چونکی اس آواز کی طرف پلٹی۔ ایک خوبرو نوجوان بیرے کے کپڑوں میں ملبوس اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیں میم، آپ جس بھی وجہ سے پریشان ہیں اس کا حل نکل سکتا ہے، ایسا مت کریں، وہاں سے دور ہو جائیں۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے بچے سے بات کر رہا ہو۔ عنایہ اس کی باتیں سمجھ نہ پائی، پھر ایک دم آنکھیں پھیلیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ خودکشی کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوبارہ اپنی جوتی پہننے لگی اور گرل سے کچھ دور ہوئی تو اس بیرے نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ ابھی بھی ایک ہاتھ پہ ڈش اٹھائے ہوئے تھا۔ میں خودکشی نہیں کر رہی تھی، لیکن مجھے خبردار کرنے کا شکریہ، وہ اپنی مسکراہٹ دباتی کہنے لگی، جبکہ زیگم اسے ہی ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ ڈیئر ہسبینڈ، یہاں آؤ، اس شخص نے تمہاری بیوی کی جان بچائی ہے، وہ زو معنی طریقے سے کہنے لگی۔ اچھا، کیا واقعی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر بیرے کو دیکھنے لگا۔ عنایہ نے ڈش میں موجود جوس کا واحد گلاس اٹھایا اور اپنے لبوں کو لگا لیا۔ ہاں بالکل، میرے خیال سے تمہیں اسے اس کے مطابق کے نام سے نوازنا چاہیے۔ زیگم نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا اور طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھنے لگا۔ بیرا کچھ کہنے ہی والا تھا جب وہ بولا، اگر اس مطابق انعام دینا ہے تو پھر میں اپنے ساتھ سکے نہیں رکھتا، اس نے اپنے لفظوں پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ عنایہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ اس طرح اسے شرمندہ کرنے پر بیرا بھی کچھ پریشان ہو گیا۔ نہیں میم، یہ تو میرا فرض تھا، مجھے انعام کی ضرورت نہیں، وہ عنایہ کے چہرے پر شرمندگی دیکھ کر کہنے لگا۔ دیکھا، اسے بھی یہی لگتا ہے کہ تم اس قابل نہیں، وہ وہاں سے جاتے ہوئے بیرے کو دیکھتا کہنے لگا۔ بیرے نے وہاں سے جا کر سامنے کھڑے زیدی کو سر کا اشارہ کیا اور اپنے راستے چل دیا۔ خباثت سے بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ عنایہ نے اپنے چہرے کا رخ پلٹا اور خالی گلاس وہیں سائڈ پر رکھ کر وہاں سے جانے لگی، جب زیگم بھی اس کی تقلید میں وہاں سے چل دیا۔ وہ پھر سے وہاں اکیلی کھڑی تھی اور زیگم اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس نے ایک دو عورتوں سے کچھ باتیں کی، لیکن اب اس کا سر بہت چکرا رہا تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتی اس ہجوم سے باہر نکل آئی اور ریسٹ روم کی طرف چل دی۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بھی اسے کوئی فرق نہ پڑا، بلکہ اس کا اپنے قدموں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سے نکلی جب کسی نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ عنایہ نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ آہ انا بیبی، آخر کتنا ترسا ہوگی۔ زیدی کی آواز پر پلٹی، لیکن اسے اس کی جگہ دو زیدی دکھ رہے تھے۔ وہ اپنا سر جھٹکنے لگی اور ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اپنے دانت کچکچاتے ہوئے وہ پھنکاری۔ اب تو ضد چھوڑ دو، زیگم تمہیں جتنے پیسے دیتا ہے میں اس سے دگنا دوں گا، وہ اسے ایک سمت کھینچتا ہوا کہنے لگا۔ تبھی ریسٹ روم کی طرف آنے والی ایک عورت نے زیدی کو اس سے زور آزمائی کرتے ہوئے دیکھا۔
تو اس نے عنایہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ عورت عنایہ پر ترس کھاتی اسے سہارا دے کر واپس لے آئی۔ زیگم کی نظر اس پر گئی تو وہ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اس عورت سے پوچھنے لگا۔ زیگم میرا سر، وہ اپنا سر تھام کر کہنے لگی تو وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ زیدی اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اچھا چلو یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ گرنے لگی تو اس نے زیگم کی گردن کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے، جبکہ زیگم نے بیرے کو کہہ کر پانی منگوایا اور اسے پلایا، پھر عنایہ کو لے کر وہاں سے چل دیا۔